बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के एक बहुत बड़े मुनाज़िर, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के वकील, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के बहुत बड़े मौलवी जनाब मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी साहब की अंग्रेज़ नवाज़ी को बयान किया जाएगा। जी, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के बहुत बड़े मुनाज़िर जनाब मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी साहब, इनकी अंग्रेज़ नवाज़ी को आप हज़रात की बारगाह में पेश किया जाएगा कि ये हज़रत, ये वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के वकील, दौखानी फ़िरक़ा के मुनाज़िर, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी साहब, जो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा का जो मदरसा देवबंद है उसके मुदर्रिस रहे हैं, ये हज़रत, ये जनाब अंग्रेज़ के लिए जासूसियाँ किया करते थे, अंग्रेज़ के जासूस थे, अंग्रेज़ के एजेंट थे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के फज़ल व करम से फ़कीर की इससे क़बल मुतअद्दिद वीडियोज़ हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों की अंग्रेज़ नवाज़ी पर, वो समात की जा सकती हैं। खुसूसी तौर पे एक वीडियो हमारी 2 घंटे पर मुश्तमिल है। उस वीडियो के अंदर फ़कीर ने अल्लाह के फज़ल व करम से मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, मौलवी कासिम ननोतवी साहब के लख्त जिगर जनाब हाफिज़ अहमद साहब मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद और मौलवी शब्बीर उस्मानी, अज़ीज़ुर्रहमान उस्मानी, हबीबुर्रहमान उस्मानी, ये जो हज़रात थे, इनकी अंग्रेज़ नवाज़ी को तफसील के साथ वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की मुतअद्दिद कुतुब, दर्जनों हवालाजात पेश करके उस वीडियो के अंदर इन हज़रात की अंग्रेज़ नवाज़ी को बयान किया है। वो आप लाजमी तौर पे वीडियो समात फरमाएँ, आपको मालूम हो कि जो इनके अकाबिरीन हैं वो कितने बड़े अंग्रेज़ नवाज़ थे, अंग्रेज़ के एजेंट थे, अंग्रेज़ से वज़ाइफ और खिताबात हासिल किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, वजह इसकी ये है, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात जो शरपसंद मौलवी हैं, मौलवी साजिद खान साहब कोडू, जो आए दिन इंतिशार फैलाते रहते हैं झूठ बोलकर, मौलवी नजीब उमर दौखानी साहब, मौलवी अबू अयूब साहब, ये जो हज़रात हैं उलमाए अहले सुन्ना व जमात पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बहतान बाजी करते हैं और इनके बेदाग साफ किरदार को दागदार बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इनको आईना दिखलाना मकसूद है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने घर के गंद को देखें और उसे साफ करें। इनको आईना दिखलाना मकसूद है कि आप हजरात के जो अकाबिरीन थे उनका किरदार क्या था और वो किस जानिब खड़े रहे। आज ये ढंढोरा पीटते हैं कि हमने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, हमने जिहाद किया, हमने तहरीकें चलाई हैं। और भाई, तुम्हारे अकाबिरीन अंग्रेज के वजीफा खार थे, अंग्रेज के एजेंट थे। खैर, हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी साहब की अंग्रेज नवाजी को बयान करेंगे। अजीजान गिरामी, मुआमला कुछ यूं था, आज़ादी के वक्त वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों के 2 ग्रुप थे, 2 गिरोह थे। मुख्तलिफ किस्म की जो तहरीकें चलाई गईं उलमा की जानिब से, उस वक्त इनके 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप अंग्रेज नवाज, अंग्रेज का एजेंट था, दूसरा ग्रुप इनका कांग्रेस नवाज, हिंदुओं के साथ था, हिंदुओं का एजेंट था, कांग्रेस का एजेंट था। ये इनके 2 ग्रुप थे। अब जो अंग्रेज नवाज इनका ग्रुप था, उस ग्रुप की क़यादत हाफिज अहमद साहब, जो कासिम ननोतवी साहब के लख्त जिगर हैं, वो कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेज से खिताब भी हासिल किया शम्सुल उलमा का और 250 रुपया माहाना वजीफा भी लिया करते थे। इस ग्रुप में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब थे, जो अंग्रेज से 600 रुपया माहाना वजीफा लिया करते थे। शबीर अहमद उस्मानी साहब थे, बाद में ये मुस्लिम लीग में आ गए। और फिर हबीबुर्रहमान उस्मानी, अजीज़ुर्रहमान उस्मानी, ये शबीर उस्मानी के बरादरान हैं। और हाफिज अहमद साहब ने अपने साथियों को अंग्रेज से वजीफे भी दिलवाए, खिताबात भी दिलवाए
اور بڑے بڑے اعلیٰ منصبوں پر ان کو بٹھایا۔ حیدرآباد دکن مفتی اعظم کا منصب وہ مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب کو حافظ احمد صاحب نے دلوایا۔ تو یہ انگریز گروپ انگریز نواز تھا، انگریز کا ایجنٹ تھا، جس کی قیادت حافظ احمد صاحب فرما رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں وہابی دیوخانی فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ جو ہندو نواز اور کانگریس نواز تھا، وہ ان کا مخالف تھا۔ اس گروپ کی قیادت وہابی دیوخانی فرقہ کے جو شیخ الہند ہیں مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ کر رہے تھے۔ اور پھر اس گروپ میں مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، مولوی عبید اللہ سندھی، یہ حضرات تھے۔ اب ایک ان کا گروپ انگریز نواز تھا، ایک ان کا گروپ ہندو نواز کانگریس نواز تھا۔ انگریز نے اس گروپ کو استعمال کرتے ہوئے جو حافظ احمد صاحب کا گروپ تھا اس کو استعمال کیا کانگریس کے خلاف۔ کانگریس ہندوؤں کے خلاف کام لیا، اس گروپ سے مسلمانوں کے خلاف کام لیا۔ اور جو ان کا دوسرا گروپ تھا مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اور عبید اللہ سندھی صاحب، حسین احمد صاحب ٹانڈوی، یہ حضرات ان کا گروپ، ان سے کام لیا ہندوؤں نے، کانگریس نے۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس کی ابتدا بھی ایک انگریز نے رکھی، انگریز کے کہنے پر اس کی ابتدا ہوئی۔ ہندوؤں نے، کانگریس نے اس گروپ سے کام لیا انگریز اور مسلمانوں کے خلاف۔ یہ اس وقت ان کے دو گروپ تھے، دو گروہ تھے ان کے۔ اب جو انگریز نواز گروپ تھا انہوں نے عبید اللہ سندھی، مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، محمود الحسن دیوبندی، ان کی ہندو نوازی کو بیان کیا، ان کی کانگریس نوازی کو بیان کیا۔ اور جو ہندو نواز گروپ تھا، کانگریس نواز گروپ تھا، انہوں نے انگریز نواز گروپ کی انگریز نوازی کو، انگریز ایجنٹی کو بیان کیا۔ خیر یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں، ان کے گھر کے جھگڑے ہیں، ان کے گھر کے مسائل ہیں۔ ہمارا کام صرف حوالہ جات پیش کرنا ہے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں ان کا کردار دکھلانا مقصود ہے کہ آپ حضرات ان کے کردار کو دیکھیں کہ یہ حضرات کس جانب تھے، انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کا کتنا بھلا کیا، کتنا فائدہ کیا، یہ بتانا مقصود ہے آپ حضرات کو۔ اور جو شر پسند وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں انہیں آئینہ دکھلانا مقصود ہے کہ ذرا اپنے اکابرین کے واقعات کو، ان کے کردار کو سامنے رکھیں، پھر دوسروں پر انگلی اٹھائیں۔ عزیزان گرامی، فقیر حوالہ پیش کر دیتا ہے مولوی مرتضی حسن دربھنگی صاحب کی انگریز نوازی پر۔ ہماری آج کی ویڈیو میں جناب مرتضی حسن دربھنگی صاحب جو دیوبندی وکیل تھے، مناظر تھے، ان کی انگریز نوازی بیان کرنا مقصود ہے۔ اس پر فقیر حوالہ پیش کر دیتا ہے دیوبندی کتاب سے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس بندے کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنا مناظر سمجھتے ہیں، اپنا وکیل سمجھتے ہیں، اپنا عالم، اپنا مولوی سمجھتے ہیں، وہ بندہ انگریز کا جاسوس تھا، جاسوسیاں کیا کرتا تھا۔ مجھے وہابی دیوخانی فرقہ کے حضرات لوگ جو معتدل مزاج ہیں اپنا خیر خواہ سمجھیں، میں ان کے جاسوس انہیں بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر، مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری۔ یہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے معتقد، مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کے عقیدت مند، مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب کے محبین میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور یہ کتاب مکتبہ رشیدیہ سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 150 151۔ یہ اب حوالہ پیش کرنے لگا ہوں مولوی مرتضی حسن دربھنگی صاحب کی انگریز نوازی پر کہ یہ بندہ انگریز کا جاسوس تھا، انگریز کے لیے جاسوسیاں کیا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 150 پر
بلکہ صفحہ نمبر 149، یہ 5واں باب ہے۔ عنوان یوں ہے: بعض بزرگ شخصیات ریشمی خطوط سازش کیس کے آئینے میں۔ ایک انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے ریشمی خطوط کے حوالہ سے، یہ تحریک کا نام دیتے ہیں، اسی حوالہ سے یہ انہوں نے عنوان یہاں پر باندھا۔ حضرت مولانا محمود حسن اور مولانا عبید اللہ سندھی، جو پہلا عنوان ہے ریشمی خطوط سازش کیس کا استغاثہ، یہ صفحہ نمبر 150۔ صفحہ نمبر 151 کے اوپر لکھتے ہیں، نمبر 8 ہے، نمبر 8: عبید اللہ نے انگریزی تعلیم پائے ہوئے لوگوں مثلاً انیس احمد بی اے، خواجہ عبدالحی اور قاضی ضیاء الدین بی اے کو مدرسے میں داخل کیا۔ ان اشخاص کو جمعیت الانصار کے فنڈ سے وظائف دیے جاتے تھے۔ مولوی عبید اللہ سندھی جو محمود الحسن گروپ سے تعلق رکھتا تھا، کانگریس گروپ سے تعلق رکھتا تھا، ہندو نواز جو گروپ تھا وہابیوں کا، دیوخانیوں کا، اس سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مدرسہ دیوبند میں اپنے چند بندے داخل کیے، اور یہ بندہ بڑا متحرک ہوا انگریز کے خلاف، ظاہر ہے ہندوؤں کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ تو اب مدرسہ دیوبند میں عبید اللہ نہیں جانتا تھا کہ انگریز کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز نواز لوگ موجود ہیں، حافظ احمد شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، مرتضی حسن دربھنگی صاحب۔ تو اس نے اپنے ان بندوں کو داخل کیا مدرسہ دیوبند میں۔ ان اشخاص کو جمعیت الانصار کے فنڈ سے وظائف دیے جاتے تھے۔ جمعیت الانصار مولوی عبید اللہ سندھی صاحب نے یہ جماعت قائم کر رکھی تھی۔ مولوی مرتضی حسن نے ہمیں بتایا کہ عبید اللہ نے جمعیت الانصار کے اندر ایک خفیہ جماعت بنائی تھی۔ یہ اب ایک انگریز افسر بیان کر رہا ہے، جس کو ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری دیوبندی بیان کر رہا ہے کہ مولوی مرتضی حسن نے ہمیں بتایا کہ عبید اللہ نے جمعیت الانصار کے اندر ایک خفیہ جماعت بنائی تھی۔ یہ ایک قسم کا اندرونی حلقہ تھا جس کے اغراض و مقاصد ظاہر نہیں کیے گئے تھے، لیکن رسوا کن حد تک قابل اعتراض تھے۔ چنانچہ مدرسہ کے سربراہ شمس العلماء حافظ محمد احمد نے موقع نکال کر مولوی عبید اللہ کو طلب کیا اور اس بارے میں سرزنش کی۔ یہ اب صفحہ نمبر 151 آپ نے عبارت سماعت کی، ایک انگریز افسر کا بیان آپ نے سماعت کیا ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی زبانی۔ یہ دیوبندی بندہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہمارا نہیں ہے۔ مولوی مرتضی حسن دیوبندی نے انہیں بتایا کہ عبید اللہ سندھی نے جمعیت الانصار کے اندر ایک خفیہ جماعت بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہے مولوی مرتضی حسن دربھنگی صاحب کی انگریز نوازی کہ یہ حضرت ایک طرف تو دیوبندیوں کے وکیل تھے، ان کے مناظر تھے، ان کے بہت بڑے مولوی تھے، مدرسہ دیوبند میں یہ مدرس تھے، دوسری جانب مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، محمود الحسن دیوبندی صاحب ان کی جاسوسیاں کیا کرتے تھے اور انگریز کو خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ انگریز بیان کر رہے ہیں اور دیوبندی بیان کر رہے ہیں۔ فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں حوالہ پیش کر دیا ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر۔ عزیزان گرامی، فقیر نے حوالہ پیش کر دیا، اب آپ حضرات نے فیصلہ کرنا ہے کہ آزادی کی جو تحریکیں چلائی گئی تھیں کون کس جانب تھا، کس کا کردار بے داغ ہے، صاف ہے، اور کس کا کردار داغدار ہے، کون انگریز نواز تھے، انگریز کے ایجنٹ تھے، اور کون انگریز کے خلاف تھے۔